تو ہمارا معاملہ اللہ سے صحیح نہیں میرے پیاروں. اے ابن عباس تو اللہ کے دین کی حفاظت کر, اللہ تیری حفاظت کرے گا. آج مجھے واٹس ایپ آتے ہیں, سعید بھائی آپ تبلیغ والے کیا کر رہے ہیں, اس ملک میں لڑکیوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, اس ملک میں یہ ہو رہا ہے. بھائی کیوں نہ ہو, اللہ تو حدیث میں آتا ظالم ہے ہی نہیں. رائی کے دانے کے برابر اللہ نے اپنے اوپر ظلم حرام کیا ہوا ہے. اللہ ظالم ہو ہی نہیں سکتا. اللہ چھوٹے ظالم پہ بڑے ظالم کو مسلط کرتا ہے. ان لڑکیوں سے کہا پردے میں آ جاؤ, پردے میں آ جاؤ. ان لڑکیوں سے کہا, قرآن کہہ رہا ہے, دیکھو قرآن کی آیت ہے, اے مومن مردوں اپنی نظریں نیچی کرو. ساتھ عورتوں کو بھی حکم ہے, اے عورتوں تم بھی نظریں نیچی کرو. جنت کی عورتوں کی نشانی بتائیے. یہ حوریں کیا ہوتی ہیں, یہ خیمے میں رہنے والی ہوتی ہیں. سورہ رحمان ہے, جنت کی عورتوں کی نشانی بتائیے, یہ نیچی نگاہوں والی ہوتی ہیں. آج تو ہماری لڑکیاں لڑکے سارے اونچی نگاہوں والے, یہ جنت کی نشانیاں تھوڑی ہیں. جس آدمی کی وہاں جنت بنتی ہے, اللہ پہلے اس کی دنیا جنت بناتا ہے, اس کا سایہ اتارتا ہے. وہ سکون, وہ محبت, وہ سلامتی, وہ چین, وہ بے خوف زندگی جنت کی اللہ کی قسم اللہ دنیا میں عطا کرتے ہیں. اور ہم نے دیکھا ہے, ہزاروں کی دیکھتے ہیں. اور جس کی مرنے کے بعد جہنم بنتی ہے, اللہ پہلے اس کی دنیا کو جہنم بناتے ہیں, جس میں سب سے پہلی نشانی اس کے دل کو سکون کو خراب کر دیتے ہیں اور اس کے دل کو خوف سے بھر دیتے ہیں. آج ہمارا سب کا یہ حال ہے. تو سب سے پہلی چیز, اور یہ اللہ سے تعلق کیسے صحیح ہوگا, یہ دعوت اللہ کی محنت کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ جو تبلیغ میں لگ رہے ہیں نا لوگوں کو اللہ کا تعارف کرانا, فرمایا کیا کہ تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو, تم لوگوں کو اللہ کا محبوب بناؤ, اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. یہ دعوت اللہ کی محنت میرے پیاروں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. پہلے نبی آتے تھے, لوگوں کا تعلق اللہ سے جوڑتے تھے. آج یہ ایک ایک امتی کی ذمہ داری ہے. ہر مسلمان جس نے کلمہ پڑھ لیا, شادی ہو گئی ہے, چاہے وہ لڑکی ہے چاہے لڑکا, اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں جس کا مفہوم, میں کن پہ رحم کروں گا, ان مردوں پہ اور عورتوں پہ جو ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں. کن کاموں میں, امر بالمعروف اور نہی عن منکر میں, نماز قائم کرنے میں, زکوٰۃ ادا کرنے میں, اور اللہ رسول کی اطاعت میں. جو یہ چار کام کرے گا, اللہ کہہ رہے میں ان پہ رحم کروں گا. آج ہم کس پہ ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں. آؤ میں نے موبائل کی شاپ کی ہے, اس کی دعوت. آؤ میں نے کپڑے کی شاپ کھولی ہے, اس کی دعوت. آج ہم لوگوں کو اللہ کی طرف نہیں بلا رہے. میرے پیاروں, ایمان بنانے کے لیے اللہ سے تعلق ٹھیک اس امت کے لیے ضروری ہے. اس امت کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو اللہ کا تعارف کرائے. پھر دیکھو جنید کی طرح اللہ اس کا کیسے تعارف کرائیں گے. دعوت اللہ کی محنت ہر مسلمان کے لیے امپورٹنٹ. یہ ہمارا پیٹرول ہے, اس کے بغیر گاڑی ٹھیک نہیں چل سکتی. دعوت اللہ کے بغیر آنکھ کنٹرول میں نہیں آئے گی, زبان کنٹرول میں نہیں آئے گی, کان کنٹرول میں نہیں آئیں گے. ہاشم معاملہ کہ کیسے کنٹرول ہوا کہ وہ ان کو کہہ رہے ہیں 19 سال کے بچے کو کہ تو نے کرکٹ بننی ہے, تجھے کھلائیں گے, تجھے سٹار بنائیں گے, تو شراب کا اسٹیکر لگا. شراب جیسے آج ہم کہتے ہیں کہ لڑکی چاہیے نوکری, پہلے داڑھی صاف کرا. کہا جی میں ابھی فوراً کرتا ہوں. اس نے کہا لعنت بھیجتا ہوں کرکٹ کو, میں اللہ کا حکم نہیں توڑ سکتا. آج ساؤتھ افریقہ کا سب سے معزز سے شہری بنا ہوا میرے پیاروں. جنہیں جب اس کو کروڑوں کی آخر میں جب اللہ نے اس کو بالکل صحیح راہ سے کروڑوں کی آفر دی, اس نے کہا بھی ایک گانا گا دو 3 کروڑ دیں گے, ایک گانا گا لو 2 کروڑ دیں گے. ہمارے زمانے کرکٹ میں جتنا میں نے پوری زندگی کمایا, آج ایک مہینے میں کرکٹر کماتا ہے. پیسہ بہت بڑھ گیا. جنید کے زمانے میں پیسہ بہت کم تھا. جب جنید سنگنگ چھوڑی ہے, دین کی محنت میں آیا, ایک ایک گانے کا 3 کروڑ 5 کروڑ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے میرے پیاروں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. انڈیا کا ٹیل لینڈر 20 کروڑ روپے سالانہ کماتا ہے. میری پوری زندگی کے پیسے نہیں ہیں, جس کو کھیلنا نہیں آتا. تو اتنا مال, لیکن اس لگا رہا. اللہ نے اس کی دنیا ایسی بنائی کہ صحابہ کہتے ہیں نا, اگر ہم اتنی دنیا کی محنت کرتے کبھی ہمیں اتنی دنیا نہیں ملتی جتنی اللہ دل کے راستے سے. تو میرے پیاروں, ایک گزارے, پہلی نیت کہ آپ ایک نیت کرو, آج سے روزانہ ہم دعوت دیا کریں گے انشاءاللہ. دعوت کے کام میں لگو, لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ, لوگوں کو اللہ کا تعارف کرو. یہ ہمارا کام ہے. جیسے ہم باقی سارے کام کر رہے ہیں, اس کام کو اپنے الف کو ٹھیک کر لیں. اے ابن عباس, ساری دنیا مل کے تجھے نفع پہنچانا چاہے, تیرے اللہ کی مرضی نہ وہ نفع نہیں پہنچا سکتے. ساری دنیا مل کے تجھے نقصان پہنچانا چاہے, تیرے اللہ کی مرضی نقصان نہیں پہنچا سکتے. ابراہیم علیہ السلام اتنی طاقت سے بچے پہ چھری چلا رہے ہیں, اللہ کی مرضی نہیں تھی, بچہ ذبح نہیں کر سکے. نمرود اتنی بڑی آگ لگا رہا ہے کہ ابراہیم السلام کو جلا دوں گا, اللہ کی مرضی میں تھے, جلا نہیں سکے. میرے پیارو, اس کائنات میں صرف اللہ کی مرضی چلتی ہے, کسی کی مرضی نہیں چلتی. اللہ فرما رہے ہیں اگر قیامت تک رات کر دوں کوئی طاقت ہے اس کو دن کر کے دکھا دے, قیامت تک دن کر دوں کوئی طاقت ہے اس کو رات کر کے دکھا دے, آسمان سے بارش کو کڑوا کر دوں کوئی اس کو میٹھا کر کے دکھا دے. یہ بتاؤ یہ بارش کہاں سے اٹھتی ہے, بارش کیسے بنتی ہے, بادل کہاں سے اٹھتے ہیں, سمندر سے. پکی بات ہے نا, سمندر سے ویپر اٹھتے ہیں, بارش بنتی ہے. سمندر کا پانی کڑوا ہوتا ہے تو اس کو میٹھا کون کرتا ہے؟ تو ہم تو پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کے چکر میں وہ بدل جائیں تو حالات ٹھیک ہو جائے.
یہ پانی کو کون کڑوا کرتا ہے؟ میٹھا کرتا ہے کڑوے پانی کو۔ میرے پیارو، ساری کائنات اللہ کی محتاج، اللہ کسی کے محتاج نہیں۔ تو پہلے اللہ سے ہم اپنا تعلق ٹھیک کریں، اور وہ مسجد کے اعمال کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اس میں ایمان کے حلقے لگتے ہیں، اس میں تعلیم کے حلقے، اللہ کے ذکر کے حلقے۔ جب ان حلقوں میں روزانہ بیٹھیں گے، جیسے آپ پڑھائی کر رہے ہو، جیسے ہم اسپورٹس گراؤنڈ میں جاتے ہیں، فیلڈنگ کا حلقہ، ایک سیکشن فیلڈنگ کر رہا ہوتا ہے، ایک سیکشن بولنگ کر رہا ہوتا ہے، ایک سیکشن بیٹنگ کر رہا ہوتا ہے، ایک جم میں لگا ہوتا ہے، یہ حلقے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بھی یہ 4 حلقے لگتے تھے۔ ان حلقوں میں آ کے انسان کا ایمان بنتا تھا، اس کا عمل بنتا تھا۔ اپنے الف کو سیٹ کر لو، اور دوسری چیز عمل کو سیٹ کر لو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا 24 گھنٹے کا عمل لے آؤ، پھر دیکھو اللہ کیا کرتے ہیں۔ میں نے بھی ایک بات بتائی، ہم اور محمد یوسف بھائی جو ہے نا، کوئی ساتھ، آج کتنے مسلمان روزہ رکھتے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیر جمعرات کا ہمیشہ روزہ رکھتے تھے۔ روزے سے تقوی آتا ہے، اور تقوی اگر آ گیا نا، اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اگر تیرے اندر تقوی آ گیا، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، میں اللہ تجھے ہر مشکل سے خود نکالوں گا۔ وَيَرْزُقْ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، روزی تجھے وہاں سے دوں گا جہاں سے تجھے گمان نہیں ہوگا۔ میرے پیارو، ہماری روزی آسمانوں میں نیچے نہیں ہے، اللہ کے واسطے سمجھ جاؤ۔ انضمام سمجھ گیا، یوسف، میں، جنید، روزی نیچے نہیں ہے۔ جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کی روزی کا نظام الگ ہے، بے ایمانوں کی روزی الگ ہے۔ آج ہمیں بھی بے ایمانوں والی روزی مل رہی ہے، دکان میں خوار ہو، فیکٹری میں خوار ہو، اس کی نوکری کرو، اس سے ذلیل ہو۔ ایمان والوں کو عزت والی روزی ملتی ہے۔ امریکہ میں آنکھوں سے دیکھ کے آ رہا ہوں، ایمان والے عزت والی روزی کما رہے ہیں، ان کے گھروں سے 100 آدمی کھانا کھا رہے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں۔ ایک یہودی آدمی ہے، 40 سال سے میرا ایک جاننے والا اس کے یہاں کام کر رہا ہے، صرف 2 مہینے کام کرتا ہے اپنی ٹرمز پہ کہ میں 2 مہینے کام کروں گا، 10 مہینے چھٹی، تبلیغ کا کام۔ وہ یہودی کہتا ہے 2 مہینے کر لے، 2 دن کر لے، تو میری کمپنی کے لیے برکت ہے، جب سے تو رکھا ہے، تجھے رکھا ہے، میری کمپنی میں برکت آ گئی ہے۔ کمپنی کو کہتا ہے اس کو کوئی ہاتھ نہ لگائے، سب کو بھگا دوں گا۔ اللہ یہودی سے عزت والی روزی، ذلت والی روزی اٹھا رہا ہے۔ رزق کریم ایمان والوں کے لیے قرآن نے کہا ہے، مسلمان کے لیے نہیں ہے۔ جو پنجرے میں بند ہوتا ہے نا، اس کو عزت والی روٹی ملتی ہے۔ یہ لے کبوتر طوطے، یہ کھا، یہ کھا، تجھے گرمی سردی سے بچائیں گے، تجھے بلوں سے کتوں سے بچائیں گے۔ اندر ہے جو آوارہ جانور ہوتا ہے اس کو مار دیتے ہیں۔ کہا اسلام کے پنجرے میں بند ہو جا، تجھے رزق کریم دوں گا، عزت والی روزی دوں گا، ساری دنیا کے دلوں میں تیری محبت ڈالوں گا۔ آج تو بیوی بچے محبت نہیں کرتے، تیری دعاؤں قبول کروں گا، دشمن کے خلاف تیری مدد کروں گا۔ ایمان، یا رسول اللہ دن میں روزہ رکھتا ہوں، اور روزہ رکھ لیا کیا ہوگا؟ یجعل لہ مخرجا ویرزق من حیث لا یحتسب، روزی وہاں سے دوں گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایک آدمی، نام تھا اس کا مبارک، مالی تھا، تو اس کے مالک ایک دن آیا پریشان حالت میں، اس نے کہا مبارک مجھے کوئی انار توڑ کے دے۔ مبارک انار توڑ کے لایا، اس کو توڑا، اس کو جوس بنایا، دبایا، پینیا، کھٹا نکلا۔ تو مالک نے مبارک دوسرا نہ لا، دوسرا تیسرا سب کھٹے نکلے۔ کہا مبارک تو میرا کیسا خادم ہے، تجھے یہ سمجھ نہیں ہے، تجھے یہ سمجھ نہیں ہے کہ یہ انار کھٹا؟ کہا مالک میں تیرا نوکر ہوں، میرا رب مجھے 24 گھنٹے دیکھتا ہے، میں نے جب سے نوکری کی ہے کبھی تیرا انار نہیں کھایا، چکھا بھی نہیں۔ کہا تو میرا کتنا زبردست خادم ہے، چل تو میرے گھر میں نوکری کر۔ مبارک وہ جو آدمی ہے مبارک کو گھر میں لے گیا، پریشان تھا۔ کہا مالک تو پریشان ہو گیا؟ یار میری ایک بیٹی ہے، بہت خوبصورت ہے، عالم ہے، سب کچھ ہے، سارے شہزادوں کے امیروں کے رشتے آ رہے ہیں، میں کیا کروں سمجھ نہیں آ رہی، کس سے شادی کروں؟ کہا مالک بہت آسان کام ہے، اگر تم نے یہودیوں کی نقل کرنی ہے تو مال والے تلاش کرو، اس نصارہ کی نقل کرنی ہے تو خوبصورتی تلاش کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل پہ کرنی ہے تو تقوی والا تلاش کرو۔ کہا مبارک تو نے تو ہمارا مسئلہ ہی حل کر دیا۔ کہا مسئلہ نہیں، بیوی کے پاس گیا، مسئلہ حل ہو گیا، دیکھو ہمارا مبارک کیسا خادم ہے، اس نے کیسی زبردست چیز بتائی۔ بیوی نے کہا چلو تلاش کریں۔ وہ کہا چھوڑ، کیا تلاش کریں، مبارک سے زیادہ کوئی تقوی والا ہو سکتا ہے؟ بیوی نے کہا کرو نکاح۔ اس نے نکاح کیا ایک مالی سے، سارا باغ اس مبارک کا، سارا باغ، ایک ہی بیٹی تھی، سب اس کے نام کر دیا، اور اس میاں بیوی سے ایک بچہ پیدا ہوا جو امام بخاری کے استاد کا استاد بنا، جس کا نام کیا تھا؟ عبداللہ ابن مبارک۔ کیسا اللہ نے بچہ دیا، اور یہ پتہ کیسا آدمی تھا عبداللہ امام بخاری کے استاد۔ تو عبداللہ ابن مبارک کیسے بزرگ بنے، سنو دنیا کیسی ملی۔ حج پہ جا رہے تھے اپنی جماعت کے ساتھ، یہ رستہ ہے اوپر سے ملنے والا۔ آج مسلمان ایمان کمزور کی وجہ سے دکانوں میں پھنسے ہوئے، دکانوں میں آسمان سے۔ میں نے 20 سال بحال ملا، وہ غم لایا، نفرتیں لایا، بیماریاں لایا، گھر کی لڑائیاں لایا، بے سکونی لایا، بستر خریدا نیند غائب، گھر خریدا خوشیاں غائب، دوائی خریدی شفا غائب، ہتھیار خریدے اور حفاظت غائب، لڑائی 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 لڑائی۔
عبداللہ ابن مبارک جا رہے ہیں, دیکھا ایک بچی کچرے میں سے پرندہ اٹھا کے بھاگی. تو وہ حیران پریشان, اس کے گھر گئے, اس نے کنڈی لگا لی, کہا بیٹا یہ تم نے مردہ اٹھایا حرام ہے. کہا بڑے میاں چلے جاؤ, میرے اوپر 72 گھنٹے گزر چکے ہیں, ہم نے کچھ بھی نہیں کھایا, ہم نے کچھ بھی نہیں کھایا. وہ عبداللہ ابن مبارک نے سب کو بلایا, چلو ایسا کرو یہ جتنا مال جمع ہے سب جمع کرو, حج اگلے سال کے لیے بچی کو دے دو. سارا مال بچی کو دے دیا, واپس چلے گئے. جب مہینے 1.5 مہینے بعد حاجی آئے, ایک آیا السلام علیکم عبداللہ کیا حال ہے خیریت, وہ حج پہ ملاقات ہوئی. کہا میری تم سے ملاقات, میں تو نہیں, کہا نہیں آیا مینا میں ملو. اچھا. ایک آیا وہاں عرفات میں, ایک مزدلفے میں, حج پہ ملے. اچھا. ایک آدمی ہے اتنی بڑی تھیلی سونے کی اشرفیاں, کہ عبداللہ ابن مبارک تم نے مجھے سونے کی اشرفیاں دی تھی, میں پریشان تھا گم نہ جائیں, یہ اپنی امانت رکھو. کہا میں نے دی تھی, یہ کتابوں کا قصہ ہے, ہوائی بات نہیں مارا, میں نے دی تھی. اور آج بھی یہ ہو رہا ہے بھائی تبلیغ میں, جو صحیح تبلیغ کا کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. پوری دنیا کے غیر مسلم حیران ہے یہ تبلیغ والے کو مال کہاں سے آتا ہے. سب سے زیادہ دنیا میں یہی پھر رہے ہیں جہازوں میں, یہ مال کہاں سے آ رہا ہے, یہ کام بھی نہیں کرتے, سب پریشان. میرے دوست پریشان, کہ میرے کرکٹ والے دوست کہتے ہیں تیرے پاس پیسے کہاں سے آ رہے ہیں, تو کبھی ادھر کبھی ادھر, کہاں سے. اب وہ جناب عبداللہ ابن مبارک نے کہا یہ کہاں سے اشرفی آ گئی, تو رونے لگے, یا اللہ یہ میرا مال نہیں میرے پاس کہاں سے آ گیا, میں نے حج نہیں کیا, یہ مجھے حاجی سمجھ رہے ہیں. سوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. کہ عبداللہ ابن مبارک وہ جو بچی تھی نا جس کو تو نے پیسے دیے, وہ میری ہاشمی خاندان کی بیٹی تھی, تو نے اس کو پیسے دیا, دیکھ اللہ نے تجھے کتنی سونوں کی اشرفیاں دی. اور تو نے حج کرنا تھا نہیں کیا نا, اللہ نے ایک فرشتہ اتارا تیری شکل کا, اور تیرا حج کرا کے تیرے حج کو اعلیٰ درجے پہ قبول بھی کر لیا. میرے پیاروں ہمیں کیا ہو گیا. حسن, حسین اور عبداللہ ابن جعفر, 3 بھائی, 2 سکے بھائی, ایک کزن, یہ تینوں جا رہے تھے مدینہ. تو رستے میں ایک دیکھی اپنا بستی عمرہ کر کے جا رہے تھے, ایک بڑھیا کی, اس کے پاس گئے, بڑھیا ہم پیاسے ہیں ہاشمی خاندان کے, حسن حسین ماشاءاللہ مبارک برکتیں ہیں, کیا کروں بیٹا, اماں پیاس لگی ہے کچھ پلا دے. کہا میری بکری کھڑی ہے دودھ نکال پلا دیں, دودھ نکالا پی گئے. کہا اماں بھوک بھی بہت لگی ہے, کہا بکری ذبح کر دے کھلا دوں, کھلا دی. 50-60 بکریاں تھی, چلے گی. شام کو بڑے میاں آئے, بڑبڑ کرنے لگے, کیا کیا تم نے, بکریاں کھلا دی. کیا ہوا, اللہ کی طرف سے 50-60 بکریاں ساری وہ بیمار ہوگی, سب مر گئی. اب گھر میں فاقے آ گئے, گئے مدینہ. تو انہوں نے بھائی نے کہا تھا مدینہ ہماری زیارت کرنا, ہم سے ملنا. انہوں نے کہا دیکھیں گے. خیر مدینہ گئے تو ایک دم جو سب سے چھوٹے بھائی تھے حضرت حسین, انہوں نے کہا ارے بڑھیا پہچانا مجھے, کون, میں حسین, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نواسا. اچھا تم حسین, کیا, ہاتھ پکڑا, کہا چل بڑھیا. 1000 بکریاں دی اور 1000 سونے کے سکے دیے ایک بکری دینے پہ. 1000, کل یہ میری طرف سے 1000 بکریاں اور 1000 سونے کے سکے. وہ عبداللہ بن جعفر نے بلا رہے ہیں, وہاں گئی, کہا کتنے بھائیوں نے دیے, کہا 1000. کہا اگر تو پہلے آتی تو میرے گھر سے تیرے گھر تک بکریوں کا ریوڑ ہوتا, لیکن وہ 2 بچے جو ہیں وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں, میں ان بچوں سے اوپر کروں گا, ان کی حیثیت چھوٹی ہوگی, میں نہیں کر سکتا. یہ لے 2000 بکریاں, 2000 سونے کے سکے. ایک بکری اللہ کو دی, 4000 بکریاں اللہ نے لوٹا دی 4000 سکوں ساتھ. یہ ہے ایمان والے کی روزی. بے ایمان کی روزی, یہاں کہیں دبئی پھر رہا ہے, کہیں یہاں پھر رہا ہے, کہیں وہاں پھر رہا ہے. ایمان والے بن جاؤ, روزی مل جائے گی. ایمان والا کون ہے, جو تہجد پڑھتا ہے, روزے رکھتا ہے, ہر وقت موت کو اپنے سامنے رکھتا ہے. اور کیا جب صبح اٹھتا ہے, یا اس میں اپنے دل کی طرف دیکھتا ہوں, میرا دل دنیا کی محبت سے خالی ہوتا ہے. ایمان والی کی علامت کیا ہے, جس کے دل میں دنیا کی محبت ہے, اس کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا. اس لیے کلمہ کیا ہے, لا الہ, پہلے ساری دنیا نکال, سارے بت نکال, الا اللہ, پھر آئے گا, ورنہ نہیں آئے گا. ہمارا مسئلہ کیا, ہمارا ایک نماز ایک جگہ پڑھ رہے تھے, نماز ہم نے ختم کر لی, میرا بیان تھا, ابھی 4-5 فصفحے نماز میں تھی. امام صاحب کے پاس آدمی ہے کہ امام صاحب موبائل کسی کا آئی فون گما ہے, اعلان کر دیں. تو امام صاحب نے موبائل اسپیکر میں اعلان کیا, بھائی کسی کا فون ملا ہے, جو 4 صفحے رکوع میں دی, سب نے جیب میں دیکھا, کہیں ہمارا فون تو نہیں. یہ ہماری نماز ہے. جس دل میں دنیا ہوگی اس دل میں اللہ نہیں آتے میرے پیاروں. سب سے پہلے اس دنیا کو دل سے نکالو. اس لیے کہہ رہے ہیں دنیا سے نکلو, تبلیغ میں جاؤ. یہاں بیٹھ کے دین سمجھ نہیں آئے گا, نکلو یہاں سے. گوبر کے محل میں بیٹھ کے گوبر کی بو نہیں آتی, گوبر کے محل سے نکلو, واپس آؤ, پھر پتہ چلے گا کس گوبر میں بیٹھا تھا. میرے پیارے دوست بزرگوں, ایمان بنے گا کیسے, بہت آسان کام ہے, آسان ہی بتا رہا ہوں. میں 2001 میں تبلیغ کے کام میں سروزہ لگا. اذان کتنے بجے ہیں, 8:15 اذان ہے, 8 بجے اذان ہے, 8:15 اذان ہے. ایمان, میں 2001 میں تبلیغ میں سروزہ لگا. میں دنیا بہت دیکھ کے اللہ نے مجھے دکھائی تھی. پہلی رات مسجد میں گزاری, سب دنیا, میں موبائل چھوڑ کے آیا تھا. 20 بچوں سے کہا 72 گھنٹے, بچے بس 72 گھنٹے مجھ سے بات نہ کرنا.
جو دنیا سے کٹتا ہے اللہ اس کو کچھ اور دکھاتا ہے، جو دنیا سال ساتھ لے کے جاتا ہے اس کو بھی اس میں کچھ نظر نہیں آتا، وہ بھی بیچارہ دنیا بنانے میں لگ جاتا ہے۔ میں 3 دن دنیا سے کٹا، پہلی رات کو اللہ نے سب کچھ سمجھا دیا۔ یہ موبائل کی لائٹ ہے نا، یہ لائٹ یہ ابھی اتنا کام نہیں دے گی بھائی، یہ دیکھو میں لگا رہا ہوں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن اندھیرے میں بہت کام دیتی ہے کیونکہ لائٹ ہے۔ میرے دل میں اندھیرا تھا، اس لیے ایک رات میں اللہ نے بات سمجھا دی کہ مسئلہ کہاں پھنسا ہے۔ تو 2000 میں تبلیغ میں سیروزہ لگا۔ پھر کیا کیا میں نے؟ ایک کام کیا، مجھے بزرگوں نے کیا کیا، کہا کہ سعید انور ایک کام کر لو، تم کیا کرو؟ اللہ کے نبی کو اللہ نے کہا تم بھی کرو قرآن میں کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ دفعہ، ہر 12 گھنٹے میں ایک دفعہ، صبح شام 2 دفعہ وہاں بیٹھا کرو جو لوگ اللہ کی بات کر رہے ہیں۔ یہ نبی کو حکم ہے قرآن میں۔ جب نبی آئے باہر یہ آیت سن کے خوش ہوئے اور آ کے بیٹھے۔ کہا کیوں بیٹھے؟ کہا آج مجھے اللہ نے آیت بھیجی ہے کہ مجھے کہا ہے میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اللہ کو میں بھی سنوں۔ کہا قربان جاؤں صلی اللہ کے، جس نے مجھے ایسی امت دی ہے جیسے مجھے حکم دیا میں اس کی بات سنوں۔ تو نبی کو بھی حکم ہے اللہ کی بات صبح شام سننا،